سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 138 حصہ اول محدین کی ملاقات۔ اس میں شبہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے فیض الہی کی خفیف شعاعیں عرب میں پھیلنی شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ قیس بن سعدہ، ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جہش، عثمان بن حویرث، زید بن عمرو بن نفیل نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید سے ملاقات کی تھی، جس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے، اور چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے برادر امزاد تھے اور مکہ ہی میں رہتے تھے، اس لیے قیاس ہوتا ہے کہ آپ ان سے بھی ملے ہوئے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان سے آپ کی دوستی تھی۔ ادب و محاضرات کی کتابوں میں عموماً اور بعض تاریخوں میں بھی مذکور ہے کہ قیس بن سعدہ نے عکاظ میں جو مشہور خطبہ دیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطبہ میں شریک تھے، اور اس خطبے کا بڑا حصہ اکثر اہل ادب نے نقل کیا ہے، اور چونکہ اس کے فقرے بظاہر قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں کی طرح چھوٹے چھوٹے اور مخفی ہیں، اس لیے عیسائی مورخین نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز انہی سے لیا ہے۔ چنانچہ بعض فقرے یہ ہیں: قیس بن سعدہ کی روایت اور اس کا خطبہ مختصر و مطول با عبارات مختلفہ بغوی، ازدی، بہیقی، جہاز وغیرہ نے نقل کیا، لیکن وہ سر تا پایا مصنوعی اور موضوع ہے۔ اس کے روایتہ عموماً ناقابل سند بلکہ کذاب ہیں۔ چنانچہ سویتی نے موضوعات میں اس روایت کے تمام طریقوں کو نقل کر کے ان کے رواتہ سے بحث کی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 139 حصہ اول۔ اور علامہ ذہبی نے حافظ ابن حجر وغیرہ کے اقوال تفصیل سے نقل کیے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ روایت مختلف طریقوں سے مروی ہے، لیکن ہر طریقے میں کوئی نہ کوئی راوی ایسا ہے جو موضوع حدیث بنایا کرتا تھا۔ اس کا ایک مشترک راوی محمد بن حجاز ہے۔ اس کی نسبت ابن معین کا قول ہے کہ کذاب اور خبیث ہے۔ ابن عدی نے لکھا ہے کہ حریثہ کی حدیث اسی نے وضع کی ہے۔ ایک طریقہ کار راوی سعید بن حبیرتہ ہے۔ اس کی نسبت ابن حبان نے لکھا ہے کہ سکہ لوگوں کی زبانی جھوٹی حدیثیں روایت کرتا تھا، یا تو وہ خود یہ حدیثیں تصنیف کرتا تھا یا لوگ اس کے لیے بنا دیا کرتے۔ ایک طریقے کے راوی قاسم بن عبداللہ اور احمد بن سعید، اور یہ دونوں حدیث بنانے میں بدنام ہیں۔ بہیقی نے اس روایت کے متعلق ایک بڑا قصہ نقل کیا ہے، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قیس بن سعدہ کا پورا خطبہ اپنی یاد سے بیان کیا ہے۔ یہ روایت پوری کی پوری موضوع ہے۔ نمبر 1، حافظ بن حجر نے اس روایت کے اور طریقے بھی نقل کیے ہیں اور ان کی تضعیف کی ہے۔ نمبر 1، یہ پوری تفصیل العلائی المصنوعہ مطبوعہ مصر صفحہ 95 تا صفحہ 100 میں موجود ہے۔ نمبر 2، ایک نقطہ یہاں خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے۔ بنو امیہ اور عباسیہ کے زمانے میں یہ مذاق پیدا ہو گیا تھا کہ اپنے زمانے کے شعراء اور فصاحہ سے اشعار اور خطبے تصنیف کراتے تھے،
اور جہالت یا ابتدائے اسلام کے شعرا اور خطبہ کے نام سے مشہور کرتے تھے۔ محمد بن اسحاق اس رتبے کے شخص ہیں کہ امام بخاری نے جزء القراء میں ان سے حدیث روایت کی ہے، تاہم ان کا یہ عام طریقہ تھا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال مطبوعہ مصر صفحہ 92 میں خطیب البغدادی سے روایت کی ہے کہ محمد بن اسحاق شعرائے وقت کو مغازی کے واقعات دے دیتے تھے کہ ان کے بارے میں اشعار کہہ دو۔ ان اشعار کو وہ اپنی کتاب میں شامل کر دیتے تھے۔ ابن ہشام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، امیہ بن ابی السلط، ابو طالب کے سینکڑوں اشعار نقل کیے، جن کی زبان اور انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی زبان نہیں ہے۔ ایک لطیف بات یہ ہے کہ ابن ہشام ان اشعار کو نقل کر کے اکثر موقعوں پر لکھ دیتے ہیں کہ فن شعر کے ماہر ان اشعار کی نسبت انکار کرتے ہیں۔ مثلا سریہ عبیدتہ بن الحارث میں ابن ہشام جلد 2 صفحہ 3 مطبوعہ مصر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک قصیدہ نقل کیا ہے اور لکھا ہے، اور اکثر اہل علم اور فن شعراء والے اس بات کے منکر ہیں کہ یہ قصیدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ وضعی مختلف اغراض سے کی جاتی تھی، زیادہ اس وجہ سے کہ ان جلسوں یا شعراء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی پیش گوئی یا اور کوئی بات اسلام کی تصدیق کی شامل کر دیتے تھے۔ مثلا یہی قیس بن سعدہ کا خطبہ، اس میں یہ فکرے بھی ہیں۔ العالی مصنوعہ صفحہ 28 میں ایک پیغمبر کا زمانہ قریب آ گیا ہے، سو اس کی مبارکی ہے جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کو ہدایت کرے گا، اور تباہی ہے اور اس کے لیے جو اس کی مخالفت اور نافرمانی کرے گا۔ ابو طالب کے نام سے جو لامیہ قصیدہ ابن ہشام وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ ابن ہشام صفحہ 93-94 سر تا پایا موضوع ہے۔ اس کے خاتمے کے اشعار یہ ہیں۔ اس قصیدے کو سرتا پایا موضوع کہنے کے بجائے جیسا کہ مصنف نے کہا ہے اکثر کہنا صحیح ہے، کیونکہ اس کے 2 شعر صحاح میں بھی مذکور ہے۔ مثلا صحیح بخاری و صحیح مسلم باب الاستسقاء خود ابن اسحاق نے اس قصیدے کو نقل کر کے لکھا ہے، یعنی بعض ماہرین شعراء اس کے اکثر اشعار کی صحت سے انکار کرتے ہیں۔ موضوع ہے اس کے خاتمے کے اشعار یہ ہیں۔ اکثر لوگ یہ کرتے تھے کہ قرآن مجید میں توحید اور معاد کے متعلق جو باتیں ہیں ان کے متعلق اشعار تصنیف کراتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس نے اسلام کی تائید ہوگی، اس سے اسلام کی تائید ہوگی۔ امیہ بن ابی سلط کے نام سے جو اشعار منقول ہیں ان کو دیکھ کر صاف یقین ہو جاتا ہے کہ کسی نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر یہ اشعار کہے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ مارک ویلس نے بھی ایک موقع پر اس کی تصدیق کی ہے، چنانچہ کہتے ہیں قدیم شاعری کا اکثر حصہ قرآن کے اسلوب پر موضوع کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 27 تا صفحہ 63 ان لوگوں نے اپنی دانست میں اسلام کی خیر خواہی کی غرض سے یہ کام کیا تھا۔ آج یورپ والے اسی سے یہ کام لیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہ تھے، بلکہ جاہلیت کے خطبہ اور شعراء اسے
معتقدات اور خیالات بلکہ طرز ادا تک اخذ کرتے تھے، لیکن ادب کا نقطہ شناس یا فن روایت کا ماہر بے تکلف سمجھ سکتا ہے کہ تمام اشعار اور خطبے مصنوعی ہیں۔ یورپ کو فن ادب اور روایت میں مہارت کے لیے ابھی ایک زمانہ درکار ہے، اور جب وہ زمانہ آئے گا تو یورپ کو اپنی بدمذاقی پر خود شرم آئے گی۔ نمبر 1، اصحابہ ذکر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ اصحابہ میں اسی نام کے ذیل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حال لکھا ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 341 سین۔ نمبر 2، اصحابہ ذکر حکیم بن حزام، جیم صفحہ نمبر 349 سین۔ نمبر 3، مسند امام احمد بن حنبل، جلد 3 صفحہ نمبر 403۔